الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم میں سے 28 پارے میں سے سورۃ الصف کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 9 میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان فرمایا ہے۔ کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کا تذکرہ آیت نمبر 9 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور دین حق، دین اسلام اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو غالب اور قائم فرمانے کی جد و جہد فرمائیں۔ یہ مقصد نبی اکرم علیہ السلام کا پوری زندگی پر محیط، اور آیت نمبر 9 میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ پوری سورہ مبارکہ کو بھی اگر ایک انداز سے دیکھیں تو اسی مرکزی آیت یا مرکزی موضوع کے تحت اس سورہ مبارکہ کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مزید برآں کہ اس سورہ مبارکہ میں امت مسلمہ کے حوالے سے بھی کلام ہے۔ ایک طرف موجودہ امت مسلمہ، ہم لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کا تذکرہ ہے، تو دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بھی 3 ادوار کا ذکر کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل نے جو روگردانی کی اللہ کے دین سے اور پیغمبروں کے کام میں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا، تو کیا ان کا انجام ہوا، اس کا ذکر کر کے موجودہ امت مسلمہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عبرت دلائی جائے۔ پھر یہ کام کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اب ختم نبوت کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاں سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے عبرت دلائی گئی ہے، ترغیب کا انداز ہے۔ ایک ہوتا ترغیب، شوق دلانا، رغبت دلانا، ایک ہوتا ترہیب، خوف دلانا، ڈرانا۔ تو ایک طرف ان کا تذکرہ کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو ترہیب دلائی گئی ہے تاکہ خوف پیدا ہو اور فرائض سے روگردانی نہ کی جائے، تو دوسری طرف اسی صورت میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے، شوق بھی دلایا گیا ہے، اور موٹیویشن بھی دی گئی ہے تاکہ ایک ذوق و شوق ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پیدا ہو۔ تو یہ کچھ تمہید ہے اس سورہ مبارکہ کی، جس کے ذیل میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری سورت کا مطالعہ بھی کریں گے، اور امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری کہ ختم نبوت کے بعد اب اللہ کے دین کا علمبردار بننا، نہ صرف یہ کہ اس کے تقاضوں پر انفرادی زندگی میں عمل کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی جد و جہد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ آپ کے میرے کاندھوں پر امتی ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی موضوعات ہیں جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلی جو 4 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ صف جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب نصاب کا ذکر آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ منتخب نصاب کے دروس بارہا انہوں نے دیے ہیں، قرآن حکیم کے تقریباً 2 پاروں سے کچھ زائد مقامات کہ جن میں ایک ترتیب سے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی منتخب نصاب کے 4تھے حصے میں سورہ صف کا درس بھی شامل ہے۔ اس منتخب نصاب کے کل 6 حصے ہیں، اس کے 4تھے حصے میں سورہ صف کا درس بھی شامل ہے۔ مزید برآں یہ 28واں جو پارہ ہے اس میں 9 صورتیں ہیں، اور تمام کی تمام 9 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور 28 پارے سے پہلے 27 پارے کے آخر میں سورۃ الحدید ہے، وہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ 10 صورتوں کا بڑا پیارا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، مسلسل 10 صورتیں سورہ قرآن حکیم میں مسلسل مدنی صورتیں اسی مقام پر آئی ہیں۔ طویل ترین مدنی صورتیں سورۃ البقرہ،
سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، وہ قرآن حکیم کے شروع میں وہ طویل ترین مدنی صورتیں، مگر وہ 4 ہیں، لیکن یہاں 10 مدنی صورتیں مستقل آئی ہیں۔ اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ایک اہمیت ہے۔ ان میں سے اکثر کا نزول مدنی دور کے نصف ثانی میں ہوا ہے، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کا مدنی دور 10 برس پر محیط ہے، جس کے آخری 5 سال، چھٹے سال سے لے کے آخری سال تک اگر ہم بات کریں، یہ اکثر صورتیں وہاں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح بھی قربانیاں نہیں دی جس طرح مکی دور میں صحابہ کرام کو قربانیاں دینا پڑی۔ ابھی نئے نئے لوگ شامل ہوئے ہیں اور ان کے کچھ دعوے بھی ہیں، مگر ان دعووں کا ثبوت بھی چاہیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مدنی صورتوں میں جو 27ویں پارے کی 1 اور 28ویں پارے کی 9 صورتیں کل 10 ہیں، ان میں یہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان صورت میں تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جھنجھوڑا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ اور آج ہم جس دورے بے عملی سے گزر رہے ہیں، اکثر و بیشتر، سب کی بات تو نہ کی جائے، اکثر و بیشتر عالم کیا ہے، دین کی بنیادی باتیں ان سے بھی آ رہی، دین کا بنیاد علم اس سے بھی آ رہی، اور دین کے بنیادی تقاضے، اولین تقاضے، ان سے بھی دوری کا عالم ہے۔ اس ماحول میں تو زیادہ اس انداز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے اور نیند کے ماتوں کو جگانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی تم کون لوگ ہو، کس کو ماننے والے ہو اور کیا ماننے والے ہو، اور اس ماننے کے نتائج کیا ہونے چاہیے، اس ماننے کے تقاضے کیا ہیں جن کو تمہیں انجام دینا ہے۔ انجام دو تو کیا ہے، یہ ذکر بھی آئے گا آگے چل کر، اور انجام نہ دو تو کیا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو پہلی 4 آیات میں یہی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، ترہیب کا انداز ہے، ڈرانے کا انداز ہے، بعد میں ترغیب کا انداز بھی آئے گا، شوق دلانے کا انداز بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے۔ اس کہنے میں بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہے سے مراد اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے اس میں بھی عظمت ہے۔ اور پھر تسبیح کا مفہوم ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اللہ ہے، خالق السماوات والارض، مالک السماوات والارض، رب السماوات والارض، رب الارباب، اس کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا۔ وہی معبود ہے، عبادت اس کی جائے۔ وہی حاکم ہے، اس کے حکم پر عمل کیا جائے۔ وہی حاکم ہے، ان الحکم الا للہ، 3 دفعہ قرآن کہتا ہے حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس کی زمین پر اسی کے حکم کے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کیا کہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہو اور حکمرانی کسی اور کی چلتی ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہو اور قانون کسی اور کا چلتا ہو۔ اب سنیے آگے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک سادہ بات کیا ہے، عمومی بات کیا ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، اللہ کی مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے، قرآن کی مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ دعویٰ ہے کہ قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے، تمہارا اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ دعویٰ ہے کہ اسلام بہترین دین ہے، کیا تمہاری زندگیوں میں نافذ؟ آج ہم دنیا کو کہیں کہ قرآن بہترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے، تلاش حق میں ہوں گے، مانیں گے بھی، مگر کیا دنیا مانے گی اس بات کو کہ آپ اور میں قرآن کے اوپر عمل نہ کرتے ہوں اور ہم دعوے کریں کہ دنیا کی بہترین کتاب قرآن حکیم ہے؟ کیا کہیں گے لوگ آگے سے؟ تم کھولتے ہو اس کو، تم پڑھتے ہو اس کو، تمہیں معلوم ہے اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ ہماری 99% آبادی، 99%، جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل طور پر نہیں پڑھا۔ اور یہ بات ایسی جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، مسجد کے ماحول میں آنے والوں سے، درس قرآن کی محافل میں آنے والوں سے اس کا جب تجزیہ کرایا گیا تو یہی نتیجہ نکلا ہے۔ 99% لوگ ہیں آج تک جنہوں نے اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا۔ حالانکہ ترجمہ کافی نہیں،
تشریح کی بھی ضرورت ہے، اور ایک مرتبہ تو بالکل کافی نہیں۔ آج ہم دنیا کو دعوت دینا چاہیں تو دنیا کہتی ہے بھائی کہاں ہے قرآن، بتاؤ تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں۔ ہم دنیا سے کہیں اسلام بہترین دین ہے، اور ہے، کوئی شک نہیں، کدھر نافذ ہے؟ کوئی ایک ملک دکھا دو 58 ممالک میں سے جہاں اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو۔ سود کے دھندے مسلمانوں کے ملکوں میں، بے حیائی کا طوفان مسلمانوں کے ملکوں میں، بس 2 ہی مثالیں کافی۔ تو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں جو کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدیق اکبر فرما رہے رضی اللہ عنہ، سمجھانے کے لیے ایک ڈانٹ ٹپٹ کا انداز ہے، ہمارے اعتبار سے زیادہ اہم ہے۔ جو اس وقت بے عملی کا دور دورہ ہے، جو اس وقت دین سے دوری کا معاملہ ہے، جو دین کے تقاضوں کے خلاف ورزی، عظیم اکثریت کی بات ہو رہی، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، تبھی تو فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن عظیم اکثریت کا حال کیا ہم سب کو پتہ ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو۔ اللہ کے محبوب کون؟ جو اس کی راہ میں جنگ بھی کریں۔ کب؟ جب جنگ کا موقع آ جائے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کی شرائط پوری ہوں گی، نماز ادا کرنی۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، شرط کیا ہے جی؟ مطلب کس پہ لاگو ہے؟ جو صاحب استطاعت ہو، شرائط پوری ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ قتال کے تقاضے پورے ہوں گے، شرائط پوری ہوں گے، قتال بھی کرنا ہوگا، وہ اپنی جگہ تفصیلات ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام زندگی کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ زمین سے ظالموں کا ظلم ختم ہو، جابروں کا جبر ختم ہو، تاکہ جو آزاد ورزی سے اللہ کا دین قبول کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو، اور جو اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنا چاہے پوری زندگی میں انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر، اس کے لیے ظالم اور جابروں کا رکاوٹ کا معاملہ، جبر کا معاملہ نہ ہو۔ تو قتال مقاصد کے ساتھ ہے، جنگ برائے جنگ نہیں، لیکن جنگ مقاصد کے ساتھ ہمارے دین نے عطا فرمائی، اور رب کی زمین پر اس کے دین کے غلبے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ کیا رحمت للعالمین نے کی یا نہیں کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہی اللہ نے دین دے کر بھیجا، انہی کو قتال کے احکامات بھی عطا فرمائے، اور انہوں نے جنگ بھی کی ہے، میدان بدر میں، احد میں، احزاب میں، ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ 4 آیات تو ہوئیں کہ جن میں ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہمارے سامنے آیا۔ اب سابقہ امت بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ، یہود بھی ان میں شامل، نصارہ بھی ان میں شامل، صدیوں پر محیط ان کا معاملہ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا بیان، ایک دور موسیٰ علیہ السلام کا دور، ایک دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اور ایک دور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مدینہ شریف میں یہ یہود آباد تھے، ان کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ ہے ہماری عبرت کے لیے۔ پہلے ان میں رسول بھیجے گئے، اللہ نے صدیوں سے رسولوں کا نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رکھا، اور ان سے بھی تقاضا تھا کہ اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیں ان کے مشن میں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد پیغمبروں پر لازم تھی، اور تقاضا تھا کہ یہ اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیں، مگر انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے وہ منہ پھیر لیا۔ اس کی حوالے سے کچھ تذکرہ البتہ ہماری سبق آموزی اور عبرت کے لیے۔ ارشاد ہوا سورہ صف میں آگے آیت نمبر 5 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کیا ایذا پہنچائی؟ ایک ان کا انفرادی معاملہ، ایک ان کا اجتماعی زندگی یا اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے معاملہ۔ ایک انفرادی معاملہ تھا، معاذ اللہ ان پر الزام تراشی کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ غسل کا جب اہتمام فرماتے تو بڑے پردے کا اہتمام کرتے، مگر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اچھا ان کے اندر کوئی عیب کا معاملہ ہے، اس وجہ سے خاصا پردے کا اہتمام کرتے۔ اس بات کی طرف اشارہ سورہ احزاب کی آخری آیات میں ہے، اور اس کی کچھ وضاحت احادیث مبارکہ میں ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو ایک تو ایذا پہنچائی ان پر الزام تراشی کر کے، اور ایک ایذا کیا ہے اجتماعی سطح پر، امت کی سطح پر، جب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا موقع آیا تو صاف جواب دے دیے سورہ
مائدہ کی آیت نمبر 26 میں بات آئی ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ یہ کیا ایذا ہے؟ پیغمبر کا ساتھ نہ دینا ان کے مشن میں، اس بات کی طرف اشارہ۔ تو فرمانے تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جان چکے ہو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ خود ہی فرار اختیار کر رہے، خود ہی پیچھے ہٹ رہے، تو اللہ نے بھی ہدایت سے ان کو دور کر دیا۔ بہت اہم نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اور قرآن کہتا ہے سورہ دہر کے شروع میں، اما شاکروں و اما کفورا، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکری کرے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ وہ کس طرف چلنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں طلب اور تڑپ ہے ہدایت کے لیے اور خیر میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ آگے بڑھا دے گا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس کے برعکس یہاں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ بندہ خود ہی نہ چاہے، دل کا چور ہو، تکبر تعصب میں پڑ جائے، دنیا کی محبت میں ڈوب جائے، بھاگنے لگے خود، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے، اور ہدایت کا مزید ذوق، شوق اور طلب اور تڑپ ہم سب کو عطا فرمائے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلا بیان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بنی اسرائیل امت کب بنے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ان کو تورات پھر عطا ہوئی ہے، اس وقت یہ امت بنے ہیں۔ بنی اسرائیل امت بنے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، گویا کہ امت کی سطح پر جب یہ آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پہلے رسول ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے آخری رسول کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نوٹ کر لیجئے، انسانیت کے آخری رسول تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کے تعلق سے بیان ہے اس مقام پر۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام والسلام علیہ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ بنی اسرائیل سے۔ یہ سینٹ پال تھا جس نے بعد میں سو کالڈ، آج جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں، اس نے اس کو مشنری مذہب بنایا، پھیلانا شروع کر دیا، ورنہ اصلاً عیسیٰ علیہ السلام صرف کس کے لیے بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ رسول نہیں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو مجھ سے قبل ہے تورات، ومبشرا برسول، اور بشارت دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند باتیں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے مجھ سے پہلے تورات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ گو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، مگر انجیل میں مواعظ ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، خیر کی باتوں کا بیان زیادہ ہے۔ شریعت تورات ہی میں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کو جاری رکھا۔ دوسری بات فرما رہے میں بشارت دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بشارت دیتے ہوئے آئے ہیں، اور جو انجیل کے وہ ترجمے جو گریک میں ہوئے یعنی یونانی زبان میں ہوئے، اس میں لفظ آتا ہے فارقلیت کا، ہمارے علماء نے اہل علم نے اس کو بیان کیا۔ فارقلیت کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو ایڈمائرڈ ون بنتا ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور عربی میں لے کر آئے تو وہ محمد اور احمد بنتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید برآں ایک بہت معروف گاسپل آف برناباس ہے۔ انجیل کے تو بہت سارے ورژنز رہے ماضی میں، 20ویں صدی کے آغاز پر یہ گاسپل آف برناباس بہت زیادہ معروف ہوئی، اور کرسچن ورلڈ میں اس پر پابندی بھی لگی رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی
کہ اس میں بہت زیادہ توحید کا بیان بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کا بیان بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ اس کا کچھ مطالعہ کرنا چاہے تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو تفہیم القرآن ہے اس میں یہ تاریخی حقائق آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ بہرحال احمد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور یہ بشارت دے گئے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ البتہ کیا ہوا اس دور میں؟ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ یہ اصل میں شرارت تھی کس کی؟ یہود کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود پر نکیر کی، جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، خاص طور پر ان کے علماء سو، یقیناً ان کے علماء جو برائی میں مبتلا ہو گئے تھے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی ہے ان پر۔ مثلا کوئی بڑا پیارا قول ہے کہ تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا حال ہے قبروں کی طرح، جن قبروں کے اندر ہوتی ہیں کھوکھلی ہڈیاں، مگر اوپر سے سفیدی پھیر کر قبر کو خوشنما بنانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ تمہارے ظاہر کے حلیے، اور تم بڑے اپنے آپ کو اللہ والے قرار دیتے ہو اور بیان کرتے ہو، تمہارے ظاہر کے حلیے تو ایسے ہیں اور اندر کھوکھلی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب ان کی دنیا پرستی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکیر کرنا شروع کی، ان کو متنبع کرنا شروع کیا، تب ان کو غصہ آیا اور انہوں نے آگے پلٹ کر معاذ اللہ ان کے معجزات کو جو ہے وہ جادو قرار دینا شروع کیا، اور معاذ اللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر مرتد ہونے، معاذ اللہ اس کی الزام تراشی کی اور ان کو واجب القتل قرار دیا، اور رومی حکومت سے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو قتل کرانے کا آرڈر لینے کی کوشش کی۔ یہ سارے مباحث بھی تاریخ کا حصہ ہیں، یہ بھی تفہیم القرآن میں آپ پڑھنا چاہیں تو تفصیل سے دیکھیے گا۔ یہ دوسرا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حق لے کر آئے ہیں، مگر وہ جو یہود اور خاص طور پر ان کے علماء جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے معجزات کو جادو قرار دے کر معاذ اللہ ان کی مخالفت کی، اور معاذ اللہ ان کی جان کے درپے تک ہو گئے یہ یہود۔ اگلا بیان فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعا الی الاسلام، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کے طور پر تشریف لائے ہیں، اور یہود پہچانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مگر ان کے علماء کا معاملہ کیا ہوا؟ ان کو اپنی چودراہٹیں خطرے میں آنا لگنا شروع ہو گئیں، ان کے جبے قبے تھے، ان کی حیثیتیں تھیں، عرب بھی ان کی عظمت کے قائل تھے۔ اب امام الانبیاء تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو اپنے مفادات خطرے میں جاتے ہوئے نظر آئے، چنانچہ دشمن نمبر ایک یہود خاص طور پر ان کے علماء بنے، اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں 82 میں، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم پاؤ گے یہود کو، اور پھر والذین اشرکوا، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے شرک کیا۔ آگے فرمایا انہی کی سازشوں کے بارے میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کریہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ وہ یہود جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ان کا تیسرا دور، یہ بنی اسرائیل کا تیسرا دور، خصوصاً یہ یہود جو مدینہ شریف میں اور قرب و جوار میں اس کے آباد تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑھ کر مخالفت کی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دین، اللہ کی روشنی مراد اس کے دین کی روشنی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ان پر کلام فرمایا، تبصرہ فرمایا، لاکھ تم کوششیں کر لو، اگر سورج نکل آئے اور تم پھونکے مار کر اس کو بجھانے کی کوشش کرنا چاہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ حماقت ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ تو ان کی ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ پھونکے مارنے سے زیادہ کچھ نہیں، یہ تو چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، اس کی روشنی کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کریہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم مکمل ہدایت نامہ، و دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔
تو اللہ نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مقصد اور مشن کے ساتھ بھیجا۔ لاکھ یہ پھونکے ماریں، لاکھ یہ سازشیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا۔ اور بالفعل اور عملاً ان کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ ان کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، انہوں نے اول معاہدے بھی کیے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ میثاق مدینہ بڑا مشہور ہے، اور جس کا حوالہ بھی ہمارے دیا جاتا ہے، بالکل دیا جانا چاہیے، مگر حوالہ دینے والے وہ چاہتے ہیں ان کے مفادات جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور باہر سے ان کو فنڈز ملتے رہیں، اور وہ کہتے دیکھیے جی حضور نے بھی تو معاہدے کیے تھے۔ اور آدھی بات کیوں بتاتے ہو بھائی، پوری بات بتاؤ، حضور کا مشن بھی تو بیان کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ تم اسرائیل کو منوانا چاہتے ہو، تمہارا مشن کیا ہے؟ حضور کا مشن تو تھا اللہ کے دین کا غلبہ۔ دوسرا، جب ان معاہدوں کی خلاف ورزی لوگوں نے کی ہے تو چھوڑا ان کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں نہیں بتاتے غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کے خلاف اقدام ہوا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا؟ سورہ حشر میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بنو قریظہ کے خلاف غزوہ احزاب کے فوراً بعد اقدام ہوا، اور ایسا کہ ان کا بہت بڑا میسیکر ہوا، ان کے لڑنے والے قتل کیے گئے؟ سورہ احزاب میں مختصراً اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، اپنے مفادات کے لیے حوالہ حضور کی ذات کا دو اور حضور کی سیرت کا دو، اور مقصد تمہارے اپنے مفادات کی نگہبانی اور ان کی حفاظت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو ایک نہیں مانتے، ایک بات بیان کرتے ہو دوسری بیان نہیں کرتے، ایک پر عمل کرتے ہو دوسرے پر عمل نہیں کرتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، سورہ البقرہ کی آیت 85۔ جو یہ روش اختیار کرے، کچھ لے کچھ نہ لے، اس کی سزا دنیا میں اس کے سوا کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی ہو۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ اللہ محفوظ رکھے، ہم بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، کوتاہی ہے تو توبہ کرے بندہ، لیکن اتنا سینہ زوری کا معاملہ کہ امام الانبیاء کی سیرت کا حوالہ دیا جائے اور یہود سے تعلقات کی باتیں کی جائے، اور مقصد و اپنے مفادات کی نگہبانی کرنا، کم از کم میرے نزدیک یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ اپنے مفاد کے لیے اور آدھی بات کو بیان کرنا، اور مقصد اندر خانے اپنے مفادات کا تحفظ ہو۔ کوئی مشن نہیں رسول اللہ علیہ السلام کا واضح تمہارے ہمارے سامنے، کوئی بات نہ کرو اللہ کے دین کے غلبے کی، اور حوالہ سیرت کا دے کر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تم باتیں کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باری ضمن ایک بات تھی، یہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس سے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے۔ یہ الہدا کیوں، قرآن کیوں دیا گیا؟ بس پڑھ لو پڑھا لو، تلاوت کر لی بس تقاضے پورے ہو گئے، ترجمہ پڑھ لیے تقاضے پورے ہو گئے، قرآن کے کورسز کر لیے تقاضے پورے ہو گئے، سند لے لی ہم نے قرآن کے کورس کی، تقاضے پورے ہو گئے، چھاپ دی ہم نے قرآن حکیم کو، تقاضے پورے ہو گئے، 8-10 سال ہم نے قرآن کا مطالعہ کر لیا، اس کے بعد فارغ؟ کیا رسول اللہ خالی قرآن پڑھانے کو آئے تھے؟ صرف تشریح بتانے کو آئے تھے بھئی یہ قرآن کی تشریح؟ وہ تو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے اس کو۔ اور کیا کہتا ہے قرآن حکیم سورہ مائدہ میں؟ اللہ کے 3 فتاوی، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ مائدہ ہے، پڑھیں قرآن کو، اللہ کے فتوے بھی تو ہیں قرآن میں۔ اب آپ کو عجیب لگے گا اللہ فتویٰ دیتا ہے، جی اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ سورہ نساء میں جائیں، قول اللہ یفتیکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، مراد فیصلہ دیتا ہے، بتاتا ہے، بات کا حل بتاتا ہے۔ بہرحال اللہ کہہ رہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، وہی ظالم، وہی فاسق ہے۔ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار، اللہ کا تقاضا میرے سامنے آ رہا ہے، میں عمل نہیں کر رہا، یہ فتوے میرے لیے۔ میرے گھر پر میرے اختیار ہے، گھر سے متعلق کچھ احکامات ہیں، میں عمل درآمد کر اور کرا سکتا ہوں، نہیں کرتا یہ میرے لیے۔ اور 22 کروڑ پر جن لوگوں کو حکمرانی ہے حاصل، ان کے پاس قوت نافذہ ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ قصاص میں قاتل کو بھی قتل کریں، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا نافذ کرے، زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ، عشر کی وصولی کا معاملہ، اگر وہ نہیں کرتے تو یہ فتاویٰ ان کے لیے۔ پھر ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے قرآن بس
چھپوا کر مسجدوں میں رکھوا دو ثواب کے لیے، بس کافی ہے. تقسیم کروا دو لوگوں کے اندر، کافی ہے کیا؟ قرآن کا ختم ہوا، مٹھائی تقسیم ہو گئی، بس چھٹی؟ نہیں، اللہ کہتے اس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے. قرآن کیوں دیا؟ اور وہ دین الحق، دین حق، دین اسلام کاہے کو دیا؟ بس یہ کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی، ہمارا دین مکمل ہو گیا. 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد ہمارا دین مکمل ہو گیا. ہماری مارکیٹ میں دین نظر آ رہا ہے، ہماری معیشت میں دین نظر آ رہا ہے، ہماری سیاست میں دین نظر آ رہا ہے، ہماری عدالتوں میں دین نظر آ رہا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں دین نظر آ رہا ہے. الا ماشاء اللہ، عظیم جگہ، اکثر مرتبہ کہیں نہیں. تو کیا دین پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط دے دیا اللہ نے؟ کتابوں میں چھاپنے کے لیے دے دیا بس؟ دارالافتاء فتاوی تو دے رہے ہیں، دبئی جانا ہوا وہاں بھی فتوے چھپے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، بھائی شراب اسلام میں حرام ہے. اور محکمہ اوقاف گورنمنٹ آف دبئی اس نے چھپوا کے رکھوائے ہیں مسجدوں کے اندر. تو تمہاری ڈیوٹی ویری شاپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ فتوے چھاپنے کے لیے فقط کیا؟ یہی ہمارے بھی، آپ علماء سے جا کے فتوا لے، فتوا تو وہ دے دیں گے، لکھا ہوا دیں گے نا. آپ پوچھیں بھائی چور کی سزا کیا ہے، وہ فتوا آپ کو دے دیں گے نا بھائی، چور کی یہ سزا ہے. تو کیا چوری نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں؟ ہو رہی، سزائے نافذ ہیں کیا؟ اسی وجہ سے ہو رہی. تو کیا یہ قرآن، یہ دین پڑھنے پڑھانے کے لیے بس؟ چھاپ دینے کے لیے؟ علم حاصل کر لیا اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کے لیے؟ نہیں بھائی. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کو الہدا قرآن دیا، وہ دین الحق، دین حق، دین اسلام دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. بھائی حضور تو چھٹی نماز بھی ادا کر رہے تھے، کون سی؟ تہجد کی. لیکن احزاب کے موقع پر 4 قضا ہوئی ہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر خندقیں کھودی گئی نا، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہاں پر. حضور نے طائف میں اپنا خون دیا، حضور نے احد کے میدان میں اپنا خون دیا، حضور نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا، حضور نے اپنے 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی. یہ کاہے کا کام ہو رہا تھا 23 برس؟ کیا مکے میں صرف نمازیں پڑھتے تو مسئلہ ہوتا؟ پڑھ لیتے. کاہے کو ہجرت کی اللہ کے رسول علیہ السلام؟ کاہے کو تلوار اٹھائی؟ کاہے کو باطل سے ٹکرایا اپنی جماعت کو؟ کاہے کو اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائے؟ کیا اس سب کو آج امت فراموش کیے بیٹھے رہے گی کیا؟ یہ مشن تھا رسالت مآب علیہ السلام کا. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ مشن ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب شروع میں کیا بات آئی تھی؟ کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کو ناراض کر دینے والی یہ بات کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. دعوی محمد رسول اللہ کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم. آج تمہاری زندگیوں میں کیا نسبت ہے محمد رسول اللہ سے؟ کیا تعلق ہے تمہارا محمد رسول اللہ کی جد و جہد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے استاد محترم، ان کی باتیں بعض لوگوں کو تلخ لگتی تھی لیکن سچی ہوتی تھی نا. یہ بتاؤ کہ حضور احد کے میدان میں کھڑے ہوں اور اس وقت کوئی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا، مجھے اجازت دیجئے میں کچھ اضافہ کروں اس میں، اور وہ نافل ادا کر رہا ہوتا اور حضور میدان احد کے اندر ہوتے، اس شخص کا ایمان معتبر تھا؟ وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتا. بھئی تلاوت بڑا پیارا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نوافل بڑے پیارے عمل ہے، کوئی شک نہیں، مگر یہ بتاؤ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا اعتکاف میں ہوتا اگر میں کہوں، اور حضور میدان احد میں ہوتے، اس کا ایمان معتبر تھا؟ تو آج تو اللہ کا دین مغلوب ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. یہ گلاس میرے سامنے ہے، ہمارے گھر میں اگر یہ گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ 150 روپے کا ہوگا. ہاں، اسمارٹ فون کی اسکرین میرا بیٹا توڑ دے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، اور اگر آئی فون کی توڑ دے تو پتہ ہے نا آئی فون کتنے کے آتے ہیں؟ آئی فون 10 تو شاید 1 سوا لاکھ کے آس پاس کہیں ہوگا، ایس پتہ نہیں کون سا، جو بھی ہے مجھے زیادہ نہیں پتا. آتا ہے غصہ؟ اللہ کی شریعت پامال ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے؟ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے؟ میں آرام سے پیٹ بھر کے کھاتا ہوں اور آرام سے سو بھی جاتا ہوں. کھائیے پیجیے سوئیے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر مجھے غصہ گلاس کے ٹوٹنے پر آ رہا ہے، اسمارٹ فون کے ٹوٹنے پر آ رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری، سود کے نظام کے تحت. کبھی چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے ہمارا. کہاں کہاں غصہ آ رہا ہے، مرچ نمک اوپر ہو گیا، گھر والی نے کر دیا تو غصہ آ رہا ہے. اور اللہ کے احکامات گھر میں توڑے جا رہے ہیں، محال میں توڑے جا رہے ہیں، معاشرے میں توڑے جا رہے ہیں. کوئی تکلیف ہو رہی تو پھر ہم اپنا جائزہ لیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
کیا دعویٰ ہے ہمارا اور ہماری زندگی کے ثبوت کیا اس تعلق سے؟ تو اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ ہاں، اس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں۔ آج میں اپنا حصہ ڈال دوں، اگر ابھی میری 7:08-9 جو بھی ہو رہے میری موت واقع ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ سبحانہ وتعالی کو؟ یہ میرا فرض ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن کوئی امتی اس کام سے محروم نہ رہے۔ ایک ماں ہے تو بیٹے کو مجاہد بنائے، دین کا داعی بنائے، دین کا مبلغ بنائے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنائے۔ ایک ماں ہے، بیٹے کو مجاہد بنائے، بیٹی ہے تو اس کی تربیت ایسی کرے کل اس کی گود میں اللہ کے دین کے مبلغ پیدا ہوں، اللہ کے دین کے داعی پیدا ہوں، اللہ کے دین کے مجاہد پیدا ہوں۔ ایک باپ ہے، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے، اپنے وسائل کو، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی خاطر لگانے کی کوشش کرے۔ اس تناظر میں ہمیں اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تھوڑا انداز تو آ گیا تھا ٹھیک ٹھاک قسم کا، ڈانٹ ڈپٹ کا۔ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کے کلام میں توازن بھی ہے۔ اب اللہ کے کلام میں آپ دیکھیں ترغیب کا، تشویق کا بڑا خوبصورت انداز، موٹیویٹ کرنے کا، کچھ رمق پیدا ہوئی تو اب سنو، اب انداز بڑا خوبصورت ہے، ترغیب دلانے کا، تشویق دلانے کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہو؟ کیا جواب ہوگا جی؟ ہاں، کون سی تجارت؟ لاکھ کا فائدہ ماہانہ؟ نہ۔ 10 لاکھ کا فائدہ ماہانہ؟ نہ۔ لاکھ کا، کروڑ کا بھی فائدہ ہو، 2 فٹ نیچے قبر میں جاؤں گا، ساروں پر پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجار جائے گا، جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ کون سی تجارت؟ وہ ہمیشہ کی زندگی کا خسارہ، اس سے بچانے والی تجارت۔ ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایمان والو وہ تجارت بتاؤں، اس کی رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ جواب ہوگا بالکل۔ کیا ہے وہ تجارت؟ کیا ہے اس کے اجزاء؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ 2 اجزاء اس تجارت کے، اور پہلے تو بڑا عجیب ہے، فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، حالانکہ پچھلی آیت نمبر 10 میں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم، اور اب کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا مراد؟ ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ، یہ پہلی بات۔ اور قرآن حکیم یہ انداز اس الفاظ میں بھی موجود ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج عظیم اکثریت بھائی ہماری اس لیے مسلمان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ چندر پال کیوں ہندو ہے؟ گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مائیکل کرسچن کیوں ہے؟ وہ جارج کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن بس اس لیے مسلمان ہے کیا؟ تو شعوری طور پر ایمان لانا، وہ جو بچپن سے ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا معاملہ، اور وہ شعوری ایمان اللہ کے کلام سے ملتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تو ہر چند گھنٹوں بعد قرآن سے جوڑا ہے ہمیں، فجر میں قرآن، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں قرآن 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 قرآن۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ایمان کی حرارت ملے گی۔ جیسے برف والے کی دکان پر بیٹھوں گا، ابھی تو خیر سردیوں کے دن ہیں تو فری میں ٹھنڈک مل جاتی، پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے، ٹھنڈک مل جاتی۔ اور بھٹی والے کی دکان پر جا کے بیٹھیں گے تو، بلکہ بھٹی پر جا کر بیٹھیں گے تو تپش تو ملے گی۔ ایمان والوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ایمان کی حرارت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، امام الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان سے بڑھ کر ایمان والا کون ہوگا؟ پھر صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایمان والوں کی زندگیاں پڑھنے سے بھی ایمانی حرارت ملتی ہے۔
یہ اس لیے زور دیا گیا اگر دل میں ایمان ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا، دل میں ایمان ہوگا تو آدمی کا جذبہ بھی برقرار رہے گا، دل میں ایمان ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا خیر کے اعمال میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس کو مقصود مطلوب بنانا ہے اللہ کی ذات کو، یہ کیوں محنت کرنی ہے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا تقاضا ہے مجھ سے یہ۔ قرآن کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا، اور یہ امام الانبیاء کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، تو یہ یقین اگر ہوگا تو محنت بھی آگے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ جہاد ایک بڑا وسیع لفظ ہے، قتال کے معنی میں بھی آتا ہے، جد و جہد جب انتہا پر حق و باطل کا مارکا جنگ، اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ آتا ہے، لیکن مطلق محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ مکی صورتوں میں کئی مرتبہ آیا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ بارہا ان نشستوں میں فرائض دینی کا جامع تصور پیش ہوا، تین بنیادی باتیں یاد رکھنے کی ہماری ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ نمبر ایک، پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا، عبادت رب۔ نمبر دو، دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرنا، شہادت علی الناس۔ اور نمبر تین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اقامت دین۔ تو عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، ان ساری سطحوں پر مستقل محنت، اللہ کی اطاعت میں محنت، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت، دین کی دعوت دینے کے لیے محنت، دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت۔ اس ساری محنت کا عنوان کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اپنا مال بھی لگاؤ اور اپنی جان بھی لگاؤ۔ اور جی ہماری جانیں قیمتی ہیں، ہاں جی قیمتی ہیں، ہم سے زیادہ قیمتی جانیں اللہ کے رسول کے صحابہ کی تھیں۔ ہمارے گھرانے، جی ہمارے گھرانے قیمتی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں، ہم سے زیادہ قیمتی گھرانے رسول اللہ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے تھے۔ دیکھ لیں وہ جانیں کہاں استعمال ہوئیں، دیکھ لیں وہ مال کہاں استعمال ہوئے، دیکھ لیں وہ گھرانے کس کام میں لگے ہوئے تھے۔ ہم سے زیادہ قیمتی جانو گے امیر حمزہ کی رضی اللہ عنہ، ان کا لاشا رسول اللہ نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے زیادہ قیمتی جانو گی مصعب بن عمیر کی، رسول اللہ نے ان کا بھی لاشا دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی گھرانے ہوں گے رسول اللہ اور صحابہ کے، وہاں 2 مہینے چولہا بھی نہیں جلا ہے۔ یہ بھی تو سیرت کا حصہ ہے، ہم کو تو یہ یاد ہے بس سنت پوری کر لو، میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو۔ یہ فاقوں کی سنت بھی کبھی یاد ہے کہ نہیں؟ یہ کم پہ گزارا کرنے کی سنت بھی یاد ہے کہ نہیں؟ یہ قناعت کرنے کی سنت بھی یاد ہے کہ نہیں؟ یہ کریں گے تو دین کے لیے وقت نکلے گا، ورنہ ہے کسی کے پاس وقت؟ دنیا میں چمک دمک نہیں، مسائل نہیں ہے جو کھینچتے نہیں اپنی طرف۔ یہ بھی تو سنت کے پہلو یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ کرو گے تو دردناک عذاب سے بچو گے۔ اندازہ کیجئے، یہ کوئی نفلی کام نہیں بیان ہو رہا آج، یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ فرض ہے ہم سب پر، یہ لازم ہے ہم سب پر، اجتماعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری، ہر شخص اپنا حصہ اس میں ڈالے۔ یہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر بھی ہے، یہ کرو تو دردناک عذاب سے بھی بچو گے، پچھلی آیت میں بات آ چکی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بشارتیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اللہ باغات میں داخل فرمائے گا۔ جنت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تجری، یعنی جنت واحد میں ہم کہتے ہیں تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہاں پاکیزہ مکانات ہوں گے ہمیشہ والی جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر تم رہو گے۔ ہمارے استاد ترجمہ کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے۔ ایک باغ ہوتے ہیں جس سے پھل لگایا جاتا ہے، پھر کچھ باغ ہوتے ہیں جس میں آدمی رہائش بھی اختیار کرتا ہے، جی تو ریزیڈینشل گارڈنز اللہ تم سب کو وہاں پر عطا فرمائے گا۔ جنت کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں جی، بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ کیا ہے جنت؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہو۔ کیا ہے جنت؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی روایت تو بخاری شریف کی، اگلی روایت مسلم شریف کی، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، آخری بندہ،
کچھ ہوں گے نا سزا بھگتیں گے پھر جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں پہلے مرحلے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جنت ہماری اس دنیا سے کتنی؟ ملتان سے نہیں، پنجاب سے نہیں، پاکستان سے نہیں، ایشیا سے نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تفصیلی حدیث ہے. وہ کہے گا اللہ تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور حضور مسکرائے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا. اس آخری والے کو اللہ 10 گنا بڑی دے گا دنیا سے. دنیا سے 10 گنا بڑی، دنیا سے 10 گنا بڑی. تو پہلے والوں کی کیا ہوگی؟ سابقون الاولون کی کیا ہوگی؟ صحابہ کرام کی کیسی ہوگی؟ صدیق اکبر کی کیسی ہوگی؟ اور انبیاء کی کیسی ہوگی؟ اور امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. آج اسی یقین کی کمزوری ہے، محنت کرنے میں بڑی مشقت کیوں آتی ہے؟ یقین نہیں ان باتوں کا. اللہ کیا کہتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. ہو سکتا ہے تمہاری محنتوں کے نتیجے سامنے تمہارے نہ آئے. یہ درس سننے کے بعد دل چاہے گا 2019 فروری کے اندر اسلام غالب ہو جائے. اللہ بہتر جانے. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ ہو. کیا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے جب احد میں، دین غالب ہوا؟ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، دین غالب ہوا. 70 شہداء جو احد کے ہیں ان کے سامنے دین غالب ہوا، مگر وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے. تم جو لگا سکتے تم لگا دو. اور عجیب بات ہے، پھر قیامت سے پہلے ہوگا. میں بھی احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا مختصراً انشاءاللہ. لیکن قیامت سے پہلے ہوگا، یقیناً ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ختم، پھر زوال آئے گا. اللہ کعبے کو بھی اٹھا لے گا. پتہ ہے نا آپ کو، یہ کعبہ قیام للناس، قرآن کہتا ہے لوگوں کی بقا کا ضامن ہے. جب اس کو اٹھا لے گا اللہ تو زمان ختم، ضمانت ختم، پھر قیامت. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اصل مسئلہ میرا ہے، میں اس کام میں اپنا حصہ لگاتا ہوں کہ نہیں لگاتا. اچھا جی، عبداللہ بن ابی کو جانتے؟ منافقین کا سردار تھا. 9 ہجری میں مرا ہے. دین غالب کب ہو گیا؟ 8 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد. ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا. کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے اسی جماعت میں تھا مسلمانوں کی. کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے کیا وہ کامیاب ہوا؟ دین غالب ہو گیا مگر وہ ناکام، کیونکہ اپنا حصہ. اور حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، مصعب شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، دین غالب، مگر وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ نہیں. فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ہاں ایک اور بات تم پسند کرتے ہو. اللہ ہے نا، خالق ہے ہمارا. اللہ کو ہماری کمزوریاں پتہ ہے. وہ کہتا ہے ایک اور بات جو تم پسند کرتے ہو. اللہ کے نزدیک تو ہے کہ بندہ اس کے حکم پر عمل کر کے لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا اپنے آپ کو. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور بات تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت کا آ جانا، مدد کا آ جانا. وفتح قریب، اور قریبی فتح مل جانا. وبشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے یہ بھی ہوگا. اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اصل کامیابی کہاں کی؟ آخرت کی. مگر تم چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ قریبی فتح بھی آ جائے اور اللہ کی نصرت بھی آ جائے. اے نبی بشارت دے دیجئے ایسا بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اپنے عہد میں بشارتیں دیں اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ان بشارتوں کو دیکھا. اور سراقہ کو کہا تھا نا تو دیکھے گا اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. حالانکہ سونا مرد کے لیے پہننا بعد میں منع فرما دیا حضور نے علیہ السلام، مگر سیدنا عمر نے کنگن منگوائے اور سراقہ کو پہنائے. کہا حضور نے فرمایا تھا بس حضور کی بات کو مکمل کرتا ہوں، پہن اور اتار دے. پھر اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور حضور علیہ السلام نے قیامت سے قبل کے بارے میں بھی بشارت دی. یہ احادیث ہم نے بہت عام کی ہیں، مختلف کتابچوں میں ہمارے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نوید خلافت ایک چھوٹا سا ہم پمفلٹ شائع کرتے ہیں، اس میں بھی یہ احادیث شریف آپ کو مل جائیں گی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، اس کا مختصر حاصل، اس امت کے 5 ادوار. پہلا دور حضور نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا، پھر اللہ مجھے بلا لے گا. دوسرا دور ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا، خلفائے راشدین کا دور. الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا. تیسرا دور
ملکن عادن، یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہ، بدترین مسلمانوں کے بدترین بادشاہ تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم ڈھائے. حضور نے فرمایا یہ بھی جب دور اللہ چاہے گا تو دور ختم ہو جائے گا. چوتھا دور ملکن جبرین، مجبوری کا دور ہوگا. ہم گزر رہے ہیں اب بھی. 70 سال پہلے ہمارے جسم آزاد نہیں تھے، جسم تو آزاد ہو گئے، پاکستان بن گیا، بہت سارے مسلم ممالک اور بھی وجود میں آ گئے، مگر فکریں آج بھی آزاد نہیں، حکمراں ہمارے آج بھی آزاد نہیں جی، اور ہم اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد. یہ مجبوری کا دور ہے. حضور نے فرمایا جب اللہ چاہے گا یہ ایسا دور بھی ختم ہوگا. پھر حضور نے فرمایا پانچواں اور آخری دور، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. یہی الفاظ دوسرے دور کے لیے تھے. ثم سکتا، پھر حضور خاموش ہو گئے. اسی کو اہل نے فرمایا کہ پھر قیامت کا معاملہ ہو جائے گا. گویا قیامت سے پہلے ابھی یہ ہونا باقی ہے. اب ہوگا پوری زمین پر، وہ بھی سن لیں. مسلم شریف کی روایت، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی. جو رب معراج میں کائنات کی سیر کرا سکتا ہے اس رب کے لیے اپنے حضور اپنے پیغمبر کو زمین دکھانا کو مشکل بات تو نہیں. وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے رب نے مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اگر یہ نہ ہو تو یہ ساری باتیں کرنے کا حوصلہ ہمیں نہیں، مگر یہ حضور کے ارشادات ہیں واضح طور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا حضور نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، چاہے مٹی گارے کا بنا ہوا پکا ہو یا کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا خیمہ و کچا گھر ہو، ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کرے گا. یا تو گھر والے کو عزت دے کر اسلام کا کلمہ قبول کرے گا، مسلمانوں کے برابر کے حقوق، یا اس کو ذلیل اور رسوا کر کے کہ اس کو اسلامی حکومت کی بالا دستی قبول کرنا ہوگی. صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر تو دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا. آخری آیت، یہ بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام کو دینے کو کہا گیا، اور یہ واضح احادیث نبی اکرم علیہ السلام کی موجود. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے. آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی شان کریمی اور ترغیب و تشویق کی انتہا. عالم ظاہر میں حق و باطل کے معرکے میں حق کی حمایت کے لیے ایمان والوں کو، حق والوں کو کھڑا ہونا ہے. حق و باطل کے معرکے میں اسباب کے تحت ایمان والوں کو لڑنا ہے، شامل ہونا ہے، جد و جہد کرنی ہے. لیکن اصلاً یہ کام کون کرے گا؟ اللہ. عالم ظاہر میں کس نے کرنا ہے؟ ایمان والوں نے. اللہ کہتے تم میرے مددگار بن جاؤ، دین تو وہ غالب کرے گا نا. واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا. عالم ظاہر میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دینا چاہتا ہے کہ تم اس کا ظاہر میں حصہ بنو. اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے اوپر روحانیت کا اور قرب الہی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہتا ہے بدر کے تبصرے کے بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 16-17 میں قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے. بدر میں 70 قتل ہوئے تھے نا مشرکین. اللہ کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، حالانکہ عالم ظاہر میں صحابہ کھڑے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی. حالانکہ حضور موجود، مٹی آپ نے اٹھائی، پھونک آپ نے ماری، شاہت الوجوہ آپ نے کہا چہروں کو بگاڑ دے. لیکن اللہ کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. تم نے، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی. بتائیے روحانیت اور قرب الہی کا اس سے اوپر کیا رتبہ و مقام و درجہ ہوگا کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرمائے کہ تو نہیں کر رہا. یہ اس جد و جہد کے دوران میں بات آئی. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اگلے الفاظ سے یہ بھی پتہ چل رہا اللہ کے مددگار بننے سے کیا مراد. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین اپنے ساتھیوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون، ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف. ساتھی کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کاہے کے لیے پکار رہے تھے؟ اللہ کے دین کے کام کے لیے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہے وہ گویا کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی. تو پیغمبر کا ساتھ دینا، پیغمبر کی مدد کرنا، پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا، یہ اصل میں اللہ کی نصرت ہے. اور اللہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. پاکستان کے مسئلے
ولی عہد سے حل نہیں ہوں گے، نہ IMF سے حل ہوں گے، پاکستان کے مسئلے اللہ کی نصرت سے حل ہوں گے۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ورنہ الٹے لٹک جائیں ساری دنیا مل کر بھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو کو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ آج یہ اللہ کا دین، اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم کھڑے ہوں یہ حکمراں کر لیں، اللہ ان کو مبارک کرے بھائی، 22 کروڑ کو دین پر عمل کرنے کا موقع ملے، کتنا بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ، یہی کرے، ان کے ہاتھوں اللہ کروا دے۔ ہمیں کیا، فہو المطلوب، ہمیں دین چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، لیکن اگر وہ یا کوئی اور نہیں کر رہا تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ قال الحواریون، ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل فکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت قبول کی، اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان لائے ان کے مقابلے میں جو ان کے دشمن تھے، بس وہی غالب ہوئے۔ اور ماضی میں نصارہ کے ہاتھوں بڑی پٹائیاں بھی یہود کی ہوتی رہی ہیں۔ آج بھی اسرائیل اگر کھڑا ہے تو بہرحال وہ کرسچن ورلڈ کی آشیرواد اس کو حاصل ہے، اگر وہ آشیرواد ہٹ جائے تو عربوں کی چند پھونکوں کی بات ہے کہ وہ اسرائیل کو ختم کر سکتے، لیکن ان کو آشیرواد انہی نصارہ کی حاصل، تو وہی غالب رہے، اس بات کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا۔ آخری بات بھائی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو مزید تفصیل سے آپ سمجھنا چاہیں تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی دروس موجود ہے، آڈیو میں بھی، ویڈیو میں بھی، اور چھپے ہوئے پرنٹ فارم میں بھی الحمدللہ دستیاب۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے، یہ جو اللہ کے دین کی نصرت کا کام کرنا ہے یہ ہم سب کا فرض اور ذمہ داری ہے، بہرحال یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا، اجتماعی طور پر جد و جہد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی کے لیے تنظیم اسلامی بھی قائم ہے، اسی بات کی ہم دعوت دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہی پکار تنظیم اسلامی کی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جماعتی زندگی اختیار کر کے ان فرائض کو انجام دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔